پھر کیا ہوتا ہے کہ جتنا بھی جو بھی ان کو جس قدر بھی مذہبی شدت پسندی کے لیے استعمال کر سکتا ہے وہ کرتا ہے. اگر کسی مولوی نے کسی ہڑتال کی کال دے دی تو یہ اس ہڑتال میں پہنچ جائیں گے نیکی سمجھ کے. اور جتنا بھی دنیا پر ان کو غصہ ہے یہ وہاں پہ نعرے لگانے اور پولیس سے لڑنے، پولیس پر پتھراؤ کرنے اور ہر قسم کی بدامنی پھیلانے میں جو ہے یہ اس طرح کا کردار ادا کرتے ہوئے یا رول پلے کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. تو یہ لوگ عام طور پہ ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ دنیا کو اپنی ناکامی کی وجہ سمجھتے ہیں. یہ جو بھی ان کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں ہوتی ہیں جن کو یہ مذہب کی وجہ سے غلط سمجھتے ہیں اور بار بار یہ خواہشیں پوری بھی کر لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، تو ان کے باعث ان کی وجہ سے یہ بار بار ایک پچھتاوے یا گلٹ کا شکار ہوتے رہتے ہیں اور یہ اپنی ہر خواہش کو غلیظ سمجھتے ہیں. پھر یہ کیونکہ بہت زیادہ انٹرنل کانفلکٹ کا شکار ہوتے ہیں تو پھر یہ ادھر ادھر بچوں کے ساتھ جب جنسی زیادتیاں کرتے نظر آتے ہیں تو تب بھی یہ یہی سمجھتے ہیں کہ شیطان نے ہم سے کروا دیا اور شیطان نے ہم سے شیطان کی وجہ سے ہو گیا. اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اتنی بے حیائی ہے، اس وجہ سے ہم اپنی سیکشول ڈیزائر کے اوپر قابو نہیں رکھ سک رہے. تو ہر قسم کی ناکامی اور ناخوشی اور سیڈنس اپنی کی وجہ جو ہے یہ دنیا کو سمجھتے ہیں. پھر یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں شریعت نافذ ہو جائے تو تب ہی دنیا ایک بہتر جگہ بنے گی اور ہم بھی اس گناہ سے بچیں گے. اور پھر یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ چلو اگر شریعت نافذ ہو گئی تو پھر ہم ضرور اس گناہ سے بچ جائیں گے. پھر یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں شریعت نافذ ہونی چاہیے، عورتیں گھروں میں بند کر دی جائیں، فلموں پر پابندی لگ جائے، گانے پر پابندی لگ جائے، ہر قسم کے ویسٹرن جو فیشن ہے اس پر پابندی لگ جائے، ایجوکیشن پر پابندی لگ جائے، یعنی جتنی ایجوکیشن ان نے حاصل کی اس پر پابندی لگ جائے. حتیٰ کہ پاکستان میں تو یہ بھی حالات ہیں کہ مدرسے میں بنے ہوئے ٹوائلٹ کے اوپر مولوی نفرت سے اسکول لکھوا دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اسکول سے اتنی نفرت کرتے ہیں، کیونکہ انہیں دنیا میں بار بار ہر طرف اسکول سے پڑھے ہوئے لوگ بہت کامیاب اور بہت سکسیسفل دکھائی دیتے ہیں، اس لیے وہ اسکول سے یقیناً نفرت کرتے ہیں. اس لیے وہ اسکول کے اوپر ہی مطلب ٹوائلٹ کے اوپر اسکول کی تختی لگوا دیتے ہیں. تو پھر جب یہ سوچتے ہیں کہ شریعت میں دنیا کے سب مسئلوں کا حل ہے، اور یہ صرف جہادی قسم کے مسلمان ہی نہیں سمجھتے، یہ دوسرے مسلمان بھی سمجھتے ہیں جو کسی لیول پہ مذہبی طور پر ایک ناکام شخص ہونے کی گلٹ کا شکار ہیں. کیونکہ جب آپ اپنے آپ کو آپ یہ سوچتے ہیں کہ اس سال میں نے رمضان کے تمام روزے رکھنے ہیں اور آپ سے یہ نہیں ہوتا تو کہیں نہ کہیں آپ گلٹی فیل کرتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے دن میں 5 بار نماز پڑھنی ہے اور آپ سے نمازیں چھوٹتی رہتی ہیں تو پھر بھی آپ گلٹ کا شکار ہوتے ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے کوئی فلم نہیں دیکھنی کیونکہ فلم جو ہے وہ گناہ ہے دیکھنا، تو پھر بھی آپ گلٹ کا شکار ہوتے ہیں. اگر آپ نے یہ سوچا ہے کہ میں نے پون نہیں دیکھنا اور آپ پون دیکھیں گے تو تب بھی آپ گلٹ کا شکار ہوں گے. اس طرح یہ گلٹ جو ہے یہ آپ کے اندر بنتی رہتی ہے اور آخر کار ان لوگوں کا کیا ہوتا ہے کہ یہ پھر اپنی اس تمام گلٹ کا جو اپنی تمام گلٹ کی وجہ سے خود کو مجرم ٹھہراتے ہیں، پھر دنیا کو مجرم ٹھہراتے ہیں، اور جب دنیا کو مجرم ٹھہراتے ہیں دنیا سے نفرت کرتے ہیں. پھر یہ دنیا کے مسائل کا حل شریعت میں سمجھتے ہیں، اور جب یہ شریعت میں دنیا کا حل سمجھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا سے لڑنے کی ضرورت ہے، اور پھر یہ ان میں جہادی بننے کا پوٹینشل آ جاتا ہے. یہ جہادی بن سکتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ تصور جہاد کیا ہے. فلاں مجاہد عرب سے نکلا اور دنیا کے اتنے ملک فتح کر لیے، اتنا مال اسباب لوٹا، اتنا مال غنیمت ہاتھ میں آیا، اتنی لونڈیاں بنا لی، اتنے کافر قتل کر دیے. یہ تصور جہاد ہے. اتنے لوگوں کو پر حملہ کیا اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، وہ مسلمان ہو گئے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ آج کی دنیا جہاد کی اجازت نہیں دیتی. آج جہاد ہو ہی نہیں سکتا. آج جو بھی مجاہد بنتا ہے اس کا مستقبل یا اس کا فیوچر صرف موت ہے. آج یہ دنیا میں جہاد کا جھنڈا لہرا کر بچ نہیں سکتے. جہاں بھی لہراتے ہیں وہاں مار کھاتے ہیں، لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے، مولویوں کے جتھے ان سب نوجوانوں کو جو میں نے ساری کی ساری سچویشن پہلے ایکسپلین کی ہے اس سے گزر رہے ہیں، ان کی ریکروٹمنٹ شروع کر دیتے ہیں. اور وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہم جہاد کریں اور اس دنیا میں جتنی ناکامی ہمیں ملی ہے
جتنی مشکلیں ہم دیکھ رہے ہیں ان سب سے نجات جو ہے ہمیں جہاد دلائے گا، کیونکہ ہم جہاد کریں گے، ہم شہید ہو جائیں گے اور ہم جنت میں پہنچ جائیں گے. ہمارے پاس 72 حوریں ہوں گی اور ہماری سیکشول فرسٹریشن بھی کم ہوگی. وہاں پہ ہماری سیکشول فرسٹریشن کا انتظام بھی ہو جائے گا. ہماری بھوک، ہماری افلاس، ہمارے پاس جو تن پر پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں ان کا بھی انتظام ہوگا. ہمیں کسی چیز کی فکر نہیں ہوگی. ہم آج جو دنیا میں ایک بےہودہ سی داڑھی رکھ کے پھر رہے ہیں جو کہ ہمارے چہرے پر اچھی بھی نہیں لگتی، وہاں جائیں گے تو ہمیں نورانی جسم مل جائے گا، ہم خوبصورت ہوں گے. تو یہ خود کو ہمیشہ ارریلیونٹ محسوس کرنے والے لوگ، جو کہ مولوی یا اس طرح کے مدرسے کے پڑھے ہوئے لوگ اگر کسی محفل میں چلے جائیں تو وہاں انہیں پڑھے لکھے لوگ ملیں گے. کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، یا کوئی درزی بھی ہے تو وہ کامیاب ہے، وہ پیسے کما رہا ہے، آج اس کے پاس گاڑی ہے، آج اس کے پاس گھر ہے، مگر ان کے پاس کچھ نہیں ہے. یہ صرف اس محفل میں ایک تلاوت قرآن کریں گے اور اس کے بعد یہ کسی کونے میں بیٹھ جائیں گے، اور جس طرح سے اس گھر کے نوکروں کو کھانا ملتا ہے اسی طرح مولوی کو بھی کھانا دے دیا جاتا ہے. اور مولوی وہاں سے کھا کے اپنی سائیکل پکڑتا ہے، چندہ 500 1000 جیب میں ڈالتا ہے اور واپس گھر آ جاتا ہے. اور آ کر اس محفل میں کیا باتیں ہوئی، کسی نے اپنے کاروبار کے قصے سنائے، اپنے آفس کے قصے سنائے، کوئی سیاست پر بات کر رہا ہے، کوئی کسی اور چیز پر، مگر مولوی جو ہے اس کے پاس مذہب کے علاوہ کوئی بات کرنے کی اس کے پاس صلاحیت ہی نہیں ہے. ہی ڈز ناٹ ہیو دا کیپیبلٹی. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ دوسروں کی باتیں سن کر ہمیشہ جو ہے وہ انفیریورٹی کمپلیکس کا ہی شکار ہوتے ہیں. تو یہ انفیریورٹی کمپلیکس جو ہے بہت شدید ہوتی ہے. پھر آپ یہ بھی سوچیں گے کہ چلیں پاکستان میں رہنے والا غریب مسلمان یا پھر ہندوستان میں رہنے والا غریب مسلمان تو ضرور شدت پسند یا ایکسٹریمسٹ بن سکتا ہے، پھر یہ یورپ اور امریکہ اور اس طرح کی جگہوں پر رہنے والے مسلمان کیوں شدت پسند بنتے ہیں؟ تو یہ بھی مسئلہ ہے کہ وہ بھی وہاں پر انفٹ ہیں. وہ ادھر کی تہذیب کو تو جتنا یہاں پاکستان میں رہنے والا مسلمان پاکستان میں بے حیائی اور دوسرے مسائل کو غلط سمجھتا ہے، وہاں پہ رہنے والا تو اس سے 1000 گنا زیادہ سمجھتا ہے، کیونکہ وہاں پر تو اس کو منی اسکرٹ میں گھومتی پھرتی خوبصورت خواتین بھی نظر آتی ہیں جن کو حاصل کرنے کی ڈیزائر تو اس میں ہے، مگر کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کو برا اور کافر اور ہر طرح کی برائی کو ان سے منسوب کرتا ہے، بلکہ اپنی محرومی کو اور زیادہ وہ شدید محسوس کرتا ہے اور اس کا انٹرنل کانفلکٹ زیادہ ہے، کیونکہ سب کانشیسلی تو وہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے، مگر مذہب اسے ہر وقت انہیں برا کہنے کی تعلیم دیتا ہے. تو مغرب میں جو شدت پسند مسلمان ہیں وہ ادھر کی تہذیب کو اور بھی زیادہ برا سمجھتا ہے، اور کیا کرتا ہے وہ تو یہی سمجھتا ہے کہ ان لوگوں کے خلاف، ان کافروں کے خلاف جہاد ہونا چاہیے، اور یہ جتنی عورتیں پھر رہی ہیں آزاد، ان سب کو لونڈیاں بنانا چاہیے اور ان کا ریپ ہم پر جائز ہونا چاہیے. تو آخری بات یہ ہے کہ محمد یا رسول اللہ کے دور میں جو جہاد تھا یا جنگ تھی وہ ایک پیشہ تھی. اس وقت بہت سے اور ملکوں کے لوگ بھی جہاد یا جنگ کیا کرتے تھے، مگر آج کی دنیا مکمل طور پر مختلف ہے. اس طرح کے لوگوں کی آج ہماری دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے. آج جنگ کا کوئی مقصد ہوتا ہے، آج جنگ کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ آپ اٹھیں اور کسی دوسرے ملک کی دولت لوٹنے پہنچ جائیں اور آپ اسے لوٹ لیں. نہیں، آج جنگ ان بنیادوں پر نہیں لڑی جاتی، بلکہ جنگ جو ہے وہ دونوں ملکوں کو یا کسی بھی دو ملکوں کو تباہ کر دیتی ہے. تو اسلام کا جو فلسفہ جہاد ہے کہ جائیں آپ کسی کو ماریں اور لوٹ لیں اس کی ساری دولت، وہ اصل میں ملکوں کو تباہ کرتا ہے. وہ ان کو کبھی بھی جو ہے ان کو ایک پروڈکٹیو سائڈ پہ لے کر نہیں جا سکتا، نہ حملہ کرنے والے ملک کے لیے اور نہ جس پر حملہ ہوتا ہے اس ملک کے لیے. تو اسلام جو ہے بیسیکلی تو ہیومن نیچر کے خلاف ہے. یہ کہتے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے، مگر یہ ٹوٹلی انسان کی نیچر کے خلاف ہے. کیونکہ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جتنے بھی حافظ قرآن اور درس نظامی پاس اسلامی علامے ہیں، یہ 2 وقت کی روٹی بھی نہیں کما سکتے. یہ اسلامی کینسر کی آخری سٹیج پہ پہنچے ہوئے ہیں، جہاں کیمو تھراپی سے بھی ان کا علاج جو ہے وہ اٹ از ناٹ پاسبل ایٹ آل. تو جتنی بھی اسلامی عبادتیں اور ریاضتیں جو ہے اس مذہب سے منسوب ہیں وہ امپریکٹیکل ہیں، اور جتنے بھی وعدے ان سے کیے گئے ہیں وہ تمام جھوٹے ہیں. اور مذہب کی بنیاد پہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر یا برتر یا سپیریئر سمجھنا اصل میں نفرت کی ایک شکل ہے.
چاہے انسان کسی بھی مذہب سے کیوں نہ تعلق رکھتا ہو، اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں صرف مذہبی بنیاد پہ، کیونکہ میں مذہبی نمازیں اور عبادتیں کر رہا ہوں، میں روزے رکھ رہا ہوں، میں دوسرے انسان سے بہتر ہوں، یہ نارسسزم اور نرگسیت کی ایک شکل ہے، یہ نفرت کی ایک ایکسٹریم فارم ہے، کیونکہ آپ کے پاس دوسرے انسان سے نفرت کرنے کے لیے کوئی اور وجہ نہیں ہے، مگر آپ صرف اور صرف اسے کافر سمجھتے ہوئے یا اسے غیر مذہب سمجھتے ہوئے اس سے نفرت کر رہے ہیں۔ جو بھی شخص ایسی نفرت کا شکار ہے وہ بیسیکلی قابل رحم ہے، کیونکہ وہ اپنے اندر ایک ایسا کمپلیکس، ایک ایسا انفیریورٹی کمپلیکس پال رہا ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ تو انسان اسلامی مذہب کے مطابق اپنی ہر جائز اور اپنی ہر چھوٹی سی بینائن بے ضرر خواہش کو بھی برا سمجھتا ہے۔ جب وہ ایسا کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک ذہنی مریض بن جاتا ہے، وہ مذہبی درندہ بن جاتا ہے۔ ہی بیکمز اے ریلیجس کارنیور ہو وانٹس ٹو ٹیئر ادر پیپل اپارٹ۔ وہ دوسرے لوگوں کو چیرنا اور پھاڑنا چاہتا ہے، وہ دنیا پر اسی طرح کی ہیبت اور اسی طرح کی نفرت صادر کرنا چاہتا ہے جس طرح کی اس کے اندر خود چل رہی ہے۔ یعنی جس طرح وہ اپنے آپ سے نفرت کر رہا ہے، بار بار مذہبی طور پر اچھا انسان بننے میں وہ ناکام ہو رہا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ مذہبی طور پر ایک بہت اچھا انسان بن سکتا ہے، وہ مکمل طور پر ایک نیک انسان بن سکتا ہے، مگر ریالٹی یہ ہے کہ مذہب کی بتائی ہوئی نیکی یا اخلاقیات کا لیول اٹ از ٹوٹلی ان اچیویبل، ان ریئلسٹک۔ تو جب وہ یہ نہیں اچیو کر سکتا تو وہ دنیا سے اور خود سے نفرت کرتا ہے۔ جو خود سے پیار نہیں کر سکتا یا خود کو پسند نہیں کرتا، وہ کسی سے محبت کیسے کر سکتا ہے، وہ کسی کو اچھا کیسے سمجھ سکتا ہے، کیونکہ وہ تو خود کو ہی برا سمجھ رہا ہے۔ تو اس لیے یہ دنیا کو اس طرح کے لوگ جلانا چاہتے ہیں، یہ دنیا کے چہرے پر پھیلی ہوئی مسکراہٹ، خوشحالی، ترقی اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ساری دنیا کو جلا دیں اور دنیا دوبارہ سے پتھر کے دور میں پہنچ جائے، اور پھر یہ اپنے جہاد کا جھنڈا لہرائیں اور دنیا میں ہر جگہ اپنی حکومت قائم کریں، لوگوں کو غلام اور لونڈیاں بنائیں۔ تو یہ خواہش آج کی دنیا میں اصل میں پوری نہیں ہو سکتی۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ خودکش بن جاتے ہیں، پھر یہ پھٹ جاتے ہیں، کسی نہ کسی جگہ پر جا کے یہ پھٹتے ہیں اور اپنے ساتھ کئی بے گناہوں کو لے کر مر جاتے ہیں۔ تو یہی ان کا مستقبل ہے، یہی ان کی خواہش ہے، یہی ان کی نفرت ہے، اور یہ نفرت بہت شدید ہے۔ آپ اور میں اس کو سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ جتنا کچھ میں نے بیان کیا ہے یہ اس سے بھی بہت زیادہ شدید ہے۔ اس کے کئی اور ایسے پہلو ہیں جو کہ آپ اور میں کبھی بھی سمجھ نہیں سکیں گے، کیونکہ ہم اپنے ذہن اور اپنی عقل سے سوچنے والے سین انسان ہیں اور یہ انسین ہیں۔ تو یہی حل ہے، مسلمان جو ہیں وہ دنیا کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں اور یہ سمجھیں کہ جو ان کا مذہب کہتا ہے وہ غلط ہے، اور انہیں اپنی بنیادی انسانی نفسیات یا سائیکالوجی کے خلاف جانے کی ضرورت نہیں۔ جو مذہب انسانی فطرت کے اتنا خلاف ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے مسائل میں بھی انسان کو اس کی مرضی پوری کرنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ انسان کے مسائل کا حل نہیں ہے۔ وہ انسان کو صرف ایک نفسیاتی مریض بنا سکتا ہے، اور کون کتنا نفسیاتی مریض بنتا ہے یہ اس کے حالات اور واقعات، یعنی اس کی سچویشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کچھ زیادہ بنتے ہیں، کچھ کم بنتے ہیں، کچھ خودکش بن جاتے ہیں اور کچھ زندگی میں کچھ اچھا بھی کر لیتے ہیں، مگر انہیں ہر وقت یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ مذہب ان کی زندگی میں کوئی بہتری نہیں کر رہا۔ تو امید ہے آپ کو میری یہ باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی اور پسند آئی ہوں گی، اور لائک کرنا اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ میری اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھ سکیں۔ تو اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ یہ پیغام اور لوگوں تک بھی پہنچے، تاکہ وہ سمجھیں کہ اسلام ان کی زندگی کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ تو غالب کمال کو اجازت دیجیے، آداب۔